نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتبازلين في او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. درود شریف اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جو محبت کرتے ہیں، جائز محبت کرتے ہیں، ان کا انداز ہی نرالا ہے. سمجھا نہیں؟ حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، وجبت محبتی للمتحابین فی والمتجالسین فی والمتزاورین فی والمتبازلین فی. اللہ فرما رہے ہیں کہ میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے خاطر محبت کرتے ہیں. کیا بات ہے. اب یہ بیٹھنا، سمجھا نا، ایک دوسرے کی زیارت کرنا، یہ اللہ اس کے رسول کی بات سننا، یہ کسی طمع کے لیے ہی نہیں ہے، فقط اللہ اس کے رسول کی محبت کے لیے بیٹھے ہیں. ورنہ میری بات کون سنے گا؟ بھئی کیا حیثیت ہے میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. چونکہ یہ اللہ اس کے رسول کی بات کرتا ہے، اسی وجہ سے آپ سن رہے ہیں، ہے نا، اس وجہ سے سن رہے ہیں. پہلے دور میں کھجور کے پتے ہوتے تھے، کھجور کے پتے کے وہ پنکھے بناتے تھے. ایک اللہ والے بیٹھا تھا، اس کے ساتھ وہ پنکھا چلا رہا تھا، کوئی ہاتھ والا ہوا لگ رہی تھی، تو اس نے کہا، کسی نے کہا کہ حضرت یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی میری جو قبر ہے فلاں بزرگ ولی کے ساتھ رکھنا میری قبر، یہ لوگ وصیت کرتے ہیں کہ میری قبر جو ہو فلاں اللہ والا ہے اس کے سر کی طرف ہو یا پاؤں کی طرف ہو، یا اس کے قریب میری قبر رکھنا. اس میں کوئی فائدہ ہوتا ہے کیا؟ کسی نے سوال کیا اس اللہ والے سے، سمجھا نہیں. ایک پنکھا بھی، وہ ایک ساتھی تھا کھڑا تھا، وہ پنکھا لگا رہا تھا، تو اس اللہ والے نے جواب نہیں دیا، فقط یہ سوال سنا، جواب نہیں دیا. سمجھا نہیں. پھر کہا کہ خاموش کر کہا، اب یہ جو پنکھا لگا رہا ہے، یہ جو پنکھا لگا رہا ہے کس کو لگا رہا ہے؟ کہ حضرت آپ کو لگا رہا ہے. کہ دوسرے کو بھی ہوا آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جو قریب ہیں ان کو ہوا آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کہ ہوا تو آ رہی ہے، ان کو بھی آ رہی ہے. جو ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی ہوا آ رہی ہے. کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت جو برستی ہے اللہ والوں پر برس رہی ہے، برسے گی. جو قریب ہوگا ان کو بھی ہوا ملے گی، جو اللہ والوں کے قریب ہوگا ان کو بھی ہوا لگے گی. جس طرح یہ پنکھا فقط آپ مجھے لگا رہے ہیں، یہ پنکھا مجھے لگا رہا ہے، سمجھا نہیں، اسی طرح ہوا دوسرے کو بھی لگ رہی ہے. اسی طرح جو رحمت کی بارش پڑتی ہے اللہ والے پر کے اوپر بھی پڑے گی، جو قرب اور جوار میں ہوں گے ان کو پڑے گی. سمجھا نہیں. ایک اللہ والا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، کوئی شخص جاتا ہے کسی سے ملنے کے لیے، سمجھا نہیں، اسی کو دیکھا نہیں ہے، اس کی علم اور بزرگی، اس کی کرامت سنی ہے، اللہ والا ہے، نیک صالح شخص ہے، اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، اس کو دیکھا نہیں، کسی دوسرے علاقے میں جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی
ایک فرشتے کو بھیجتا ہے کہ اس راستے پر کھڑا ہو جاتا ہے. جس راستے سے یہ بندہ جا رہا ہے اس راستے سے کھڑا ہو جاتا ہے. وہ فرشتہ پوچھتا ہے بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ کہ جس اللہ والے کے ساتھ ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، میں اسے محبت کرتا ہوں. اللہ فرمائیں گے، فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تو ان سے ملنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تجھ سے بھی محبت کرتا ہے. سمجھا؟ ہمارے استادوں کے ساتھ جب ملتے تھے، کافی عرصے کے بعد ملنا ہوتا تھا، تو خود بخود ملنے سے ہی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے تھے. محبت ہے، ایک استاد سے محبت ہوتی ہے، اپنے شیوخ سے، اپنے مرشد سے محبت ہوتی ہے. دیکھنے سے ہی، بات کرنے سے ہی، وہ جب بات کرے گا، شیخ جب بات کرے گا، جب استاد بات کرے گا، تو بات کرتے ہی اگر محبت ہے تو خود بخود آنسو نکل پڑتے ہیں. سمجھا نا؟ یہ محبت ہے. جائز محبت ہو، ناجائز محبت نہ ہو، غلط محبت نہ ہو. میری محبت سمجھے مولانا تقی عثمانی صاحب جو شیخ الاسلام ہے، ان کے ساتھ محبت ہے. میری محبت فلسطین کے مجاہدین کے ساتھ ہے. سمجھا نہیں؟ میری محبت ان کے ساتھ ہے جنہوں نے شام کا علاقہ فتح کیا ہے. میری محبت ان کے ساتھ ہے جو تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں. میری محبت ان کے ساتھ ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ساتھ ملائے گا، بلکہ ان کا جنت میں پڑوسی بنائے گا. جنت میں پڑوسی ہوگا جس کے ساتھ محبت ہوگی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، جس کے ساتھ محبت ہوگی وہ قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھے گا. جب صحابہ کرام نے یہ سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سنا، اس سے اتنی خوشی ہوئی کہ اس سے پہلے کوئی خوشی ہوئی نہیں تھی. خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا، کیونکہ آپ صحابہ کرام کی محبت ہی آپ سے تھی، کسی اور سے محبت ہی نہیں تھی. سمجھا نہیں؟ کہ کسی نے یہ کہا ہے کہ مجھے اپنے آنکھوں پہ ناز ہے، مجھے اپنے آنکھوں پہ ناز ہے، اس وجہ سے نہیں کہ میری آنکھیں ہیں. توجہ کریں، اس وجہ سے نہیں کہ میری آنکھیں ہیں، اس وجہ سے کہ محبوب کو دیکھتی ہے. مجھے اپنے پاؤں پہ ناز ہے، اس وجہ سے نہیں کہ یہ میرے پاؤں ہیں، اس وجہ سے کہ محبوب کی طرف جاتے ہیں، اس وجہ سے. مجھے اپنے کانوں پہ ناز ہے، اس وجہ سے نہیں کہ یہ میرے کان ہیں، اس وجہ سے کہ میری محبوب کی بات کو سنتے ہیں. سمجھے؟ اگر محبت سچی ہے، اگر محبت سچی ہے تو انشاءاللہ نجات کا سبب ہے، انشاءاللہ نجات ہوگی. اور جائز محبت ہو، جائز محبت ہو. وجبت محبتی للمتحابین فی، واجب ہے میری محبت ان لوگوں کے لیے جو میری خاطر محبت کرتے ہیں. کوئی اور تمنا نہیں ہے، میرے خاطر محبت کرتے ہیں. وجبت محبتی للمتجالسین فی، جو میرے خاطر بیٹھے ہیں، میرے خاطر بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت واجب ہے. چلو سبحان اللہ. جو اللہ خاطر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کی بات سن رہے ہیں، واعظ نصیحت کی بات سن رہے ہیں، آپ کوئی اور مقصد ہی نہیں ہے، مقصد یہ کہ اللہ اس کے رسول کی بات کرے گا، سمجھو وہ سن رہے ہیں، تو بیٹھے ہوئے اس وجہ سے کہ اللہ اس کے رسول کی بات کو سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت واجب ہو گئی. وجبت محبتی للمتحابین فی والمتجالسین فی والمتزاورین فی، میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے جو میری خاطر زیارت کرتے ہیں، میرے خاطر زیارت کرتے ہیں. تم تعلم جا رہے ہیں، ہفتے میں جا رہے ہیں، جو اجتماع میں جا رہے ہیں، اور کوئی مقصد ہی نہیں، مقصد یہ کہ اللہ والوں کی بات سننا اور کوئی مقصد ہی نہیں. والمتبازلین فی، والمتبازلین فی کیا مانا؟ واجب ہے میری محبت ان لوگوں کے لیے جو میرے خاطر خرچ کرتے ہیں، میرے خاطر خرچ کرتے ہیں. آدمی خشک بھی نہ ہو جائے، آدمی بخیل بھی نہ ہو، کنجوس بھی نہ ہو، کبھی کبھی اللہ والوں کا اکرام بھی کرے، کبھی کبھی اللہ والوں کا اکرام کرے. یہ تو نہیں ہے روزانہ آپ خرچہ کریں، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت آدمی اللہ والوں کو کھلائے، کھانا کھلائے. اور یہ بات بھی اہم ہے کہ آپ اپنا کھانا نیک لوگوں کو کھلائیں، نیک لوگوں کو کھلائیں. سمجھا نہیں؟ ہمارے والد صاحب اللہ تعالیٰ کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، دو صحابہ ایسے بھی ہوتے تھے جو نماز سے غافل ہوتے تھے، نماز سے دور ہوتے تھے، تو ناراض ہوتے تھے. تو کہو عبد الرحمان کو کہو کہ ایسے لوگوں کو کھانا نہ کھلائے جو جاہل ہیں، جو بے نمازی ہیں.
ایسے لوگوں کو کھانا جو عالم ہو طالب علم ہو ان کو کھانا کھلاؤ، ہم خوش ہوتے. تو بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی، کبھی کبھی غصہ ہوتا تھا، کیوں بھائی کھانا کھلانا کیا گناہ ہے کسی کو کھانا کھلانا؟ ابھی بات سمجھ آ رہی ہے عزیزو، ابھی یہ بات ذہن میں آ رہی ہے. ابھی جب کتابیں پڑھی، جب استادوں سے سنا کہ بھائی نیک سالے لوگوں کو آپ کھانا کھلائیں گے، ان پر خرچہ کریں گے، تو وہ رات کو اٹھ کر عبادت کریں گے. آپ نے کھانا کھلایا، آپ کے کھانے کی وجہ سے رات کو اٹھ کر عبادت کریں گے تو آپ کو بھی ایسا ملے گا. آپ نے کھانا کھلایا ہے. اگر ایسے لوگوں کو کھانا کھلائیں گے جو بے نمازی، جو فاجر ہیں، جو فاسق ہیں، سمجھا دیں آپ کا کھانا ہے، آپ نے روزی کھلائی، سمجھا دیں آپ کے روزی کھلانے کی وجہ سے، کھانا کھانے کی وجہ سے وہ گناہ کرے گا، گناہ میں آپ بھی شریک ہو جائیں گے، گناہ میں آپ بھی شریک ہو جائیں. آپ نے ایسے لوگوں کو کھانا کھلایا جو فاسق اور فاجر تھے نا. آپ نے اس قوت بخشی، اس قوت پر اس نے غلط استعمال کیا، گناہ میں شریک. آئی بات سمجھ میں؟ تو اللہ تعالیٰ کی محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خاطر بیٹھتے ہیں، اللہ کی خاطر، سمجھا نہیں، ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، ایک دوسرے پر خرچہ کرتے ہیں. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میں سب کو آمین.